راہ علم ہے، یہ راہ علم ہے، یہ راہ علم ہے، راہ علم ہے، راہ علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کہ کل بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ نزدیک وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر زیادہ کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ درود پاک پڑھیے اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاصل کیجیے۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے فرسٹ ایپیسوڈ ہے، نیا سلسلہ ہے، اور کئی اعتبار سے یہ انشاءاللہ اسپیشل ہوگا، خاص طور پر اس وقت جو جامعۃ المدینہ کے دنیا بھر میں اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے لیے چونکہ بالخصوص یہ ریکارڈنگ ہم کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ تو انٹریکشن رہے گا، ساتھ ساتھ دیگر ناظرین بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے تو بہت کچھ سیکھیں گے۔ سلسلے کا جیسا کہ نام ہے راہ علم کے مسافر، اس میں انڈیکیشن ہے کہ اسپیشلی دس ایپیسوڈ از فار اسٹوڈنٹس آف جامعۃ المدینہ، اور دیگر بھی اسٹوڈنٹس ظاہر اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے سفر اختیار کیا یا روزانہ جاتے ہیں یا طویل سفر اختیار کیا، دے آر ویری اسپیشل۔ یہی وہ طلباء ہیں جنہوں نے آگے جا کر امت کا رہنما بننا ہے۔ انہی میں سے علماء نکلیں گے، انہی میں سے مفتیان کرام نکلیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارا جو پروگرام ہے اس میں اکثر وہ سوالات ہم شامل کریں گے جو ہمارے طلباء کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں، اور اس پروگرام کی ایک اور اسپیشلٹی یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل سوالات تو میں نے کرنے ہیں، جوابات مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ عطا فرمائیں گے۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ آپ بہت سارے پروگرام کرتے ہیں، لیکن میرے لیے ایک نیا ایکسپیرینس ہے، نیا تجربہ ہے۔ طلباء کے لیے پروگرام کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں ذہن میں پیش نظر رہتی ہیں۔ اس مرحلے سے ہمارا بھی گزر ہوا تو بہت ساری یاد ماضی بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کہیں یاد آیا تو شیئر کریں گے۔ سوالات تو بہت سارے آئے جب یہ سلسلے کی میں تیاری کر رہا تھا، تو ماشاءاللہ مور دین 500 کوسچن اب تک ہمیں موصول ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس میں کچھ ریپیٹیشن بھی ہوگی، لیکن بہت سارے ایسے زبردست سوالات ہیں، اور چونکہ یہ پروگرام طلباء کے لیے ہے تو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ ان سوالات کو میں شامل کروں کہ جو طلباء کی طرف سے آئیں، تاکہ دلچسپی بھی ان کی زیادہ سے زیادہ رہے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال جو میں آج شامل کرنا چاہ رہا ہوں وہ الحاد کے تعلق سے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے مختصراً الحاد ہے کیا؟ بہت سارے ویورز ایسے ہوں گے جن کے لفظ نیا ہوگا، بعضوں کے لیے لفظ تو نیا نہیں ہوگا لیکن اس کا مفہوم ان کو پتہ نہیں ہوگا، یہ ہے کیا؟ اور سوال یہ ہے کہ آج بہت سارے ملحدین دنیا میں کلام کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، اعتراضات بھی ہوتے ہیں، تو چونکہ ہم دینی طلباء ہیں تو ہماری یہ رہنمائی کی جائے کہ اس کے رد کے لیے اور اپنے اسلام کے جو عقائد ہیں، ہمارے نظریات ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہم کیا پڑھیں۔ اگر کوئی کتابیں آپ سجیسٹ کر سکیں تو بھی، اور اس کے علاوہ موضوع کے اعتبار سے کس طرح سے ایک طالب علم اس فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کی طرف لے جا سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاد کا ویسے تو معنی ہوتا ہے ٹیڑھا پن، یعنی کہ کوئی ایک سیدھی چیز ہے اس کے اندر اگر کہیں ٹیڑھ آ جائے تو یہ الحاد کہلاتی ہے، یعنی یہ اس کا بالکل ایک لغوی معنی ہے۔ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام ہے، اس دین اسلام کے عقائد میں ایسی تبدیلی، ایسا تغیر، ایسا بگاڑ پیدا کیا جائے جو ہمارے اس اصولی سیدھے اور مستقیم دین سے ہٹ کر ہو، ایک یہ الحاد ہے۔
ایک جنرل ٹرم کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے جو اس وقت ویسے دنیا میں بولا جاتا ہے کہ یہ ملحد ہے اور یہ اس کے مد مقابل ہے۔ تو لفظ ملحد جو ہے وہ مومن کے مقابلے میں اور دین کے ماننے والوں کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ ایک وہ لوگ ہیں جو دین کے ماننے والے ہیں، خواہ وہ اسلام کو ماننے والے ہیں یا کسی اور دین کو ماننے والے ہیں، اور ایک ملحد ہیں کہ جو کسی بھی دین کو نہیں مانتے۔ تو گویا جو ہم عام طور پہ لفظ سنتے ہیں نا الحاد اور ملحد، وہ زیادہ تر اس آخری معنی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے کہ ملحد وہ ہے جو کسی دین کو نہیں مانتا، نہ اسلام کو، نہ عیسائیت کو، نہ یہودیت کو، نہ کسی ماورائی عقائد اور طاقتوں کو، اور اس طرح کی کسی بھی شے کو وہ تسلیم نہیں کرتا۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم اگر مسلمان کہلانے والوں میں اس طرح کے لوگوں کا اگر ہم نام لیں تو جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں فرشتوں کو نہیں مانتا کیونکہ یہ نظر نہ آنے والی کوئی چیز ہے، اور میں ایسی کسی شے کو نہیں مانتا جو نظر نہ آئے، میں جنات کو نہیں مانتا، میں جنت و دوزخ کو نہیں مانتا، تو اب یہ ملحدین کے الحاد اور ان کے جو بلیفز ہے، ان کے جو عقائد ہیں، یہ ان میں سے ایک عقیدہ بن جائے گا۔ صحیح۔ دنیا کے اندر دین کا انکار بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور مسلمانوں سے معاذ اللہ مرتد ہونے والے، اسی طرح دیگر مذاہب کو ترک کر کے ٹوٹلی انکار دین کی طرف جانے والے، یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے اب دنیا کے اندر جب سروے کیا جاتا ہے، مختلف ملکوں کے سروے آتے رہتے ہیں کہ بھی کتنے لوگ ہیں کہ جو کسی بھی مذہب پر ایمان رکھتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے۔ تو کئی ملکوں کا سروے یہ سامنے آتا ہے کہ ان کی 70%، 80% پاپولیشن، ان کی آبادی وہ یہ کہتی کہ ہم کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، ہم کسی بھی دین کو نہیں مانتے، تو یہ ملحدین کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ تو عمومی طور پہ الحاد اسی معنی میں آتا ہے انکار دین، یعنی کسی بھی دین کا انکار کرنا۔ اب یہ ہے کہ یہ فتنہ سب سے پہلے تو شروع ہوا تھا عیسائیوں میں، کیونکہ عیسائیوں کے اندر جو ہے ان کے عقائد اور ان کے پادریوں کے مقابلے میں ایسے لوگ کھڑے ہوئے کہ جنہیں عیسائی مذہب کے عقائد اور پادریوں کی جو کی کرتوتیں اور حرکتیں اور اعمال جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آتے تھے، تو وہ اس کے مد مقابل کھڑے ہو گئے کہ ہم دین کو مانتے ہی نہیں، ہم نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں، نہ مریم کو مانتے ہیں، نہ انجیل کو مانتے ہیں۔ یہ وہاں ان کا الحاد شروع ہوا۔ اچھا، پہلے تو یہ وہیں رہا، لیکن اب چونکہ دنیا جسے کہتے ہیں گلوبل ولیج ہو چکی ہے، ایک عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے، تو جیسے گاؤں کے اندر ہونے والا کوئی بھی واقعہ وہ پورے کے پورے گاؤں کو پتا ہوتا ہے، اسی طرح دنیا کے اندر اب ہونے والا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اب اس میں پہلے تو ویسے میڈیا تھا، پرنٹ میڈیا، پھر الیکٹرانک میڈیا، اب اس کے بعد جو سوشل میڈیا آ گیا، تو سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے کسی کونے پر بیٹھا شخص بھی وہ تمام تر معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو کسی بھی بڑی جگہ پہ بیٹھا آدمی حاصل کر لیتا ہے۔ تو اب دین کا انکار کرنا یہ شیطان کے یوں کہہ لیں کہ بڑے بنیادی اہداف میں سے، کہ وہ کسی کو ایسا بنا دے کہ نہ وہ خدا کو مانے نہ وہ دین کو مانے، تو شیطان کا اس سے بڑا پیروکار کون ہوگا؟ تو لہذا شیطان اپنے اسی گروہ کو اور اسی جو ہے وہ حزب الشیطان کو بڑھانے کے لیے وہ اپنے کام کر رہے ہیں، اور اس کے معاونین جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر مصروف ہیں۔ اب آہستہ آہستہ یہ فتنہ مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک تعداد ہے کہ جو اس طرح کی چیزوں سے متاثر ہو رہی ہے۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اعلانیہ بول دیتے ہیں آئی ایم ایتھیسٹ، میں دہریہ ہوں، میں ملحد ہوں، کچھ اوپنلی بول دیتے ہیں، اور کچھ بولتے نہیں ہیں لیکن اندرون خانہ یا تو پورے ملحد ہو چکے ہوتے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ کسی نہ کسی حد تک الحاد سے متاثر ہوتے ہیں، اسلامی عقائد پر ان کا جو ایمان ہے وہ متزلزل ہو چکا ہوتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کا جو ایک اسلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے اس کا جواب ہو وہ کیسے ہو، تو بیسیکلی اس کے لیے یوں کہہ لیں کہ کئی لیئرز ہیں۔ اس سوال کا جواب دینے کے اعتبار سے کئی لیئرز بنتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا نا کہ ہم نے طلبہ سے سوالات مانگے جی کہ ہمیں اس پروگرام کے اندر کچھ سوالات شامل کر لیں، آپ ہمیں سوالات دیں، تو کتنے جمع ہو گئے؟ 500-600 سوالات۔ ایسے اچھا، اگر آپ یہ 500-600 سوالات کو ایک مرتبہ پڑھیں
آپ کو پتا چلے گا کہ الحاد اور رد الحاد کے بارے میں ان میں سے کم از کم 100 سوال ہوں گے. ایسا ہی. گویا ہر تیسرا چوتھا پانچواں طالب علم یا فرد جو دین سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اسی حوالے سے گفتگو کرتا نظر آتا ہے. اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 باتیں جو تمہید کے طور پہ میں کہوں گا اور جو بڑی ضروری ہیں وہ ذہن نشین رکھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رد الحاد، ملحدوں کا جواب، ان کے دلائل کا رد کرنا، دنیا میں مذہبی لوگوں کے لیے صرف یہ ایک ہی کام نہیں ہے. یہ ون اینڈ اونلی کام نہیں ہے کہ بھائی سب نے یہی کرنا ہے. کیونکہ جس سے پوچھے نا بھائی آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو ذرا پوچھیے، وہ سب سے پہلے اسی کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں وہ بھی یہی سوال کرتے، اساتذہ سے پوچھ لیں وہ بھی یہی سوال کرتے. اچھا عام ذرا مذہبی لوگوں سے پوچھ لیں وہ بھی یہی سوال کر رہے ہوں گے. اچھا اسکول کالج کے اسٹوڈنٹ سے پوچھے وہ بھی یہی سوال کر رہے ہوں گے. تو عرض یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن یہ اکیلا نہیں ہے کہ صرف یہی فتنہ ہے اور یہی کرنے کا کام ہے کہ اس کا رد کیا جائے، دوسرا کوئی کام نہیں. دنیا میں دین کی خدمت کے کرنے کے ہزاروں کام ہیں. مثال کے طور پہ کیا مسجدوں کی آبادی یہ دین کا کام نہیں ہے؟ کیا علماء کی تیاری یہ دین کا کام نہیں ہے؟ کیا لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا یہ دین کا کام نہیں ہے؟ کیا قرآن و حدیث کی شروحات اور تفاسیر لکھنا یہ دین کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا لوگوں کو شرعی مسائل کا جواب دینا اور انہیں حلال و حرام سمجھانا اور نکاح، طلاق اور دیگر جتنے بھی فقہی ابواب ہیں ان کے مسائل بتانا کیا یہ دینی کام نہیں ہے؟ کیا یہ دین کی ضرورت نہیں ہے؟ اچھا اسی طرح ان موضوعات پہ تصانیف کرنا، انہیں جدید سے جدید انداز کے اندر پیش کرنا، ان کے مختلف سافٹ ویئرز، ان کی ویب سائٹس، ان کی اپلیکیشنز، انہیں سمجھانے کے نئے سے نئے طریقے، کیا یہ ساری کی ساری دین کی ضروریات نہیں ہیں؟ اچھا اسی طرح اچھی آواز کے اندر قرات کرنا، لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت پہ لے کے آنا، لوگوں کو علم دین کے حصول کا جذبہ ان میں پیدا کرنا، انہیں فرض علوم کی طرف راغب کرنا تاکہ وہ اپنے اس فریضے سے عہدہ برا ہو سکے. اچھا اسی طرح لوگوں کی اخلاقیات تباہ کن حد تک برباد ہو چکی ہے. نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے، نہ رہنے سہنے کی تمیز ہے، نہ جو ہے وہ کسی سے کوئی معاملہ کرنے کی تمیز ہے. تو کیا یہ صفائی ستھرائی، اچھی گفتگو، اچھے اخلاق، ملن ساری، یہ ساری چیزیں کیا یہ دین کے حکام نہیں ہیں؟ کیا یہ دین کی ضروریات نہیں ہیں؟ اچھا پھر اسی طرح عقائد کے اندر صرف یہ رد الحاد والا ہی پہلو تھوڑی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں عقائد جس مفہوم میں تھے کہ ان کے دل میں اترتے تھے اور پھر اس کی شاخیں نکلتی تھی، جو فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، تو وہ جو بیسک ایمان اور پھر اس سے نکلنے والی شاخیں تھی تو کیا وہ سارے کا سارا وہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا یہ بھی مجھے بعض اوقات شیطان کی چال لگتی کہ وہ ساری قوم کو کسی ایسے کام میں ڈال دے جس کے بارے میں سارے بات تو کریں گے، کام نہیں کریں گے، اور اس کام کے چکر میں یا ان باتوں کے چکر میں دوسرے ضروری کام نہیں کریں گے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو لہذا سب سے پہلی بات یہ فار آل آف اسٹوڈینٹس اینڈ ٹیچرز اینڈ ادر اسٹوڈنٹ، یہ سب کے لیے یہ ہے کہ بھائی دنیا میں ایک ہی کرنے کا کام نہیں ہے، کچھ اور بھی کام ہے، کچھ اور نہیں بہت سارے اور کام ہیں. آپ بہت ساری فیلڈز کے اندر جائیں، ان سب کے اندر کام کریں. یہ ہوگی پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ چلے دیگر سارے کے سارے کام ہونا شروع ہو جائیں، مان لیا بالفرض سارے کام شروع ہو جائیں، تب بھی رد الحاد کرنا سب کا کام نہیں. اچھا سب کا یہ فیلڈ ایسی ہے کہ جس کے اپنے تقاضے ہیں، جس کی اپنی شرائطیں، جس کی اپنی اہلیتیں ہیں. بغیر ان تقاضوں کو پورا کیے اور بغیر ان اہلیتوں کو حاصل کیے اگر کوئی شخص اس میدان میں جائے گا تو وہ دوسرے کو الحاد سے بچاتے ہوئے خود الحاد میں جا پڑے گا. جیسے ایک شخص پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، دوسرا اس کو بچانا چاہتا ہے، تو اب کیا صرف اس کا جذبہ ہی کافی ہے کہ چونکہ یہ ڈوب رہا ہے میں نے اسے بچانا ہے، میرا جذبہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اس کو بچاؤں؟ نہیں بھائی، پہلے آپ کو تیرنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو تیرنا آنا چاہیے. اچھا تیرنے کے ساتھ آپ کو اتنا تیرنا آنا چاہیے کہ دوسرے کو بچاتے ہوئے بھی آپ تیر سکیں، اس کی ایکسپرٹیز پتا چلے کہ اس کو تو بچانے کے چکر میں اپنا تیرنا بھول گئے. ٹھیک ہے،
تیسرا یہ ہے کہ جب کسی کو یوں بچا کے لائیں تو اس کے بعد بھی اس کو بچانے کے جو اس کا پیٹ دبانا، اس کا سانس بحال کرنا، وہ آپ کو کچھ آتا ہو۔ اگر یہ نہیں آتا، اب کوئی بندہ اگر چھلانگ مار دیتا ہے کہ میں اس کو جناب ڈوبنے سے بچا رہا ہوں، تو یہ اسے بچانے کی بجائے یہ خود ڈوب جائے گا۔ الحاد کا، بے دینی کا، لادینیت کا، گمراہ کن عقائد کا، اب بہت آسان الفاظ میں لے جائیں تو جو گمراہ کن عقائد ہیں، گمراہی والے عقائد ہیں، ان سے بچانے کے لیے پہلے خود تو ان کی ایکسپرٹیز حاصل ہوں کہ ان کا رد کیا ہے، ان کا جواب کیا ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ایک اور بڑی ایک اہم چیز ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک جگہ بیان فرمائی ہے فلسفہ پڑھنے کے حوالے سے۔ فرمایا کہ فلسفہ پڑھنا ہر طالب علم کے لیے حلال نہیں۔ کیوں؟ اب اس کی وجہ سنیں آپ، اور اس کی وجہ یہاں رد الحاد اور الحاد والے معاملے کے اندر اس سے 100 گنا اوپر تک چلی جائے گی۔ وہ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی کئی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ٹیڑھا پن زیادہ ہوتا ہے، انہیں صحیح بات دیر سے سمجھ آتی ہے اور غلط بات ان کو جلدی سمجھ آتی ہے۔ وہاں اٹریکٹ ہو جاتے ان کا دل حق دیر سے قبول کرتا ہے، باطل کو اپنے اندر جلدی جذب کر لیتا ہے۔ انہیں جو اعتراض ہوگا وہ تو بڑا بھاری اور ہیوی قسم کا لگے گا، اور جواب ان کو لگے گا یہ کون سا جواب ہے، تو بڑا ڈھیلا ڈالا سا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ یہ بندہ گیا اس فیلڈ میں، لیکن اس کی اپنی طبیعت جو ہے وہ ٹیڑھی ہے، اپنی طبیعت کے اندر کجی ہے، اپنی طبیعت کے اندر پرابلم ہے، اس کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ یہ اس فیلڈ میں جا کے سدھرنے کے بجائے بگڑ جائے، حق پر رہنے کی بجائے باطل کی طرف چلا جائے، ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کر لے۔ تو فرمایا کہ فطرت سلیمہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ فطرت سلیمہ ہو تو بندہ اس فیلڈ میں جائے، ورنہ میں آپ کو حقیقت عرض کرتا ہوں، خود یہ رد الحاد کی فیلڈ ایسی ہے، اس میں جانے والے کئی ایسے ہیں کہ جو گئے تو اچھی نیتوں کے ساتھ تھے، لیکن وہ دجال والا ہی حال ہوا ان کا کہ دجال کو دیکھنے جائیں گے کیسا لگتا ہے، اور بعد میں جا کے اس کا کلمہ پڑھ کے اسی پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ الحاد کی فیلڈ اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں جانے والا بالکل اپنا ایمان برباد کرنے پر اپنے آپ کو پیش کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا اس میں وہ جائے کہ جو پہلے والی ساری منزلیں طے کر چکا، اس کے بعد جائے، اس سے پہلے جائے گا تو اس کے اپنے تباہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ جو رد الحاد کی فیلڈ میں کام کرنا ہے، وہ اپنے یور اون بہاف، یعنی اپنے بلبوتے پر نہیں کیا جائے، وہ کسی ماہر کی زیر سرپرستی اور اس کی زیر تربیت باقاعدہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو پڑھا جائے، سیکھا جائے، ان میں مہارت حاصل کی جائے۔ جو مینٹور ہوگا، جو استاد ہوگا، جو معلم ہوگا، وہ پہلے اس بندے کی مہارتوں کو بھی دیکھتا رہے گا، ساتھ میں اس کے مزاج کو بھی جانے گا کہ اس کا مزاج کون سے والا ہے، مستقیم یا غیر مستقیم، تو وہ اس کے اعتبار سے اس کو آگے بڑھائے گا، ورنہ اس کو منع کر دے گا، نہیں جناب یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ آپ نہ کریں۔ صحیح۔ ورنہ جیسے وہ حدیث مبارک ہے نا، جسے نا اہل کو علم سکھایا، وہ ایسے ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں اور جواہرات کا ہار پہنانے والا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیکھنے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ہار اور موتی پہنانے کا معاملہ ذرا اور انداز کا بن جاتا ہے، تو لہذا یہ یوں نہیں کرنے کا۔ تو اب دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ بھائی یہی کرنے کا کام نہیں ہے، اور بہت سارے کام ہیں، ٹھیک ہے، دعوت اسلامی کے اگر 70-72 کام ہے نا، یہ سارے ہی کرنے کے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا کام ہے جو ہم نہیں کر رہے لیکن وہ دین کا کام ہے اور مستند کام ہے تو وہ بھی کرنے کا کام ہے۔ صحیح۔ تو لہذا پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہ ہر ایک کے کرنے کا کام نہیں ہے، اس میں کرنے کے لیے خود اس بندی کا سلیم و طبع ہونا، پھر اس کا کسی ماہر کی نگرانی کے اندر ان علوم کو پڑھنا اور آگے بڑھنا، یہ ضروری ہے۔ اب اس کے بعد آ جائے یہ سوال کہ کون سی کتابیں پڑھیں۔ تو دیکھیں، کتابیں کون سی پڑھنے کا مرحلہ آتا ہے بعد میں، ان کا نام بتانے کا مطلب ابھی بھی یہی ہوگا کہ ہمارے سننے والے ابھی جا کے وہ کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں، ایسا ہی۔ جبکہ یہ تو وہی مسئلہ ہو گیا جس کو ابھی سمجھا رہے ہیں کہ صحیح۔ بھائی یوں ڈائریکٹلی اعتراض جواب والے اس میں نہیں جاتے ہوتے، وہاں جا کے پتہ چلے اعتراض تو سمجھ آ گیا، جواب سمجھ نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتابوں کا یوں نام بتانا جو ہے یہ مفید نہیں ہے۔ ہاں، جو اس کا اصل صحیح طریقہ ہے، جو مضبوط طریقہ ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تک کسی شخص کو قرآن مجید پر بہت اچھا عبور حاصل نہ ہو، علوم قرآنیہ پر، تفسیر قرآن پر، مفاہیم قرآن پر، جب تک ان چیزوں پر اسے بہت اچھا عبور حاصل نہ ہو،
اس کا اس طرح کی فیلڈ کی طرف جانا یہ اپنے آپ کو نقصان پر پیش کرنے کے، ہلاکت پر پیش کرنے کے مترادف ہے۔ تو لہذا سب سے پہلی بات ہے قرآن مجید کو سمجھنا۔ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ والناس تک پورا قرآن مجید پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، سمجھیں، غور کریں۔ یہ غور کریں ان میں کون سی بات ہے جو عقائد متعلقہ ذات باری تعالیٰ ہے، کون سی چیز ہے جو متعلقہ نبوت ہے، کون سی شے ہے جو متعلقہ ملائکہ اور جنات اور جنت اور جہنم اور آخرت ہے اور متعلق انبیاء ہے، کون سی شے ہے جس کا تعلق جو ہے وہ خود ہمارے عقائد، اخلاق، عبادات، معاملات کے ساتھ ہے، تاکہ قرآن کی صورت میں جو پورا دین ہے اس کا فہم حاصل ہو اور وہ دین ہمارے اندر اترے۔ جب پہلے یہ والی یوں کہہ لے کہ یہ والی قوت اور یہ والی طاقت اندر آ چکی ہوگی، اب اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ آتا ہے۔ اگلا سٹیپ کون سا ہے؟ اگلا سٹیپ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا۔ ماشاءاللہ۔ کیونکہ یہ جو لادینیت کی فیلڈ ہے، ان کے جو سب سے زیادہ یہ نشانہ بناتے ہیں نا، وہ قرآن کو اور سیرت کو بناتے ہیں۔ جو الہاد کے اعتراضات ہیں، جو الہاد کی خباثتیں ہیں، وہ سب سے زیادہ جو متوجہ ہوتی ہیں وہ قرآن کے خلاف اور سیرت کے خلاف ہوتی۔ لہذا سیرت کا مطالعہ، پہلے تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت کا مطالعہ ایک، دوسرا یہ ہے کہ پھر اس سیرت کو عظمت کی نگاہ کے ساتھ پورے کا پورا جو ہے وہ اپنے دل و دماغ میں اتارنا، اور پھر وہ ایک آدھ سیرت کی کتاب نہیں، وہ کئی ساری سیرت کی کتابیں، مختلف پہلوؤں سے۔ کیونکہ کوئی ایک سیرت ایسی نہیں ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے بہت سارے پہلوؤں کو اپنے اندر لے چکی ہو۔ کسی نے ایک پہلو کو لیا، کسی نے دو کو، کسی نے تین کو، لیکن جب آپ مختلف انداز میں پڑھتے ہیں، مختلف انداز میں پڑھتے ہیں، تو یوں سیرت جو ہے نا وہ اس کا علم جو ہے وہ بندے کے اندر اترتا جاتا۔ اب یہ سمجھ رہے کہ گویا اب اس کے دل کے اندر جو پورشن تھے اس میں ایک تفسیر قرآن کا پورشن تھا، ایک سیرت کا پورشن ہے، یہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آ جائے تیسری چیز ہے جو عقائد اسلامیہ اور عقائد اہل سنت کی کتابیں ہیں، کیونکہ الہاد کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، تو اب اس کا جو رد ہوگا وہ بھی عقائد کی فیلڈ میں ہوگا۔ اور عقائد کے بارے میں ہم کسی کو کوئی بات تب کہہ سکتے ہیں جب ہمیں اپنے عقیدے پتہ ہوں، ہمیں پتہ چلے کہ ہم دوسرے کا اس چیز کا رد کیے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے عقیدوں میں شامل ہے۔ میں نے کئی ایسے دیکھے اچھا، کہ جو دوسرے کی اس شے کا رد کیے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے عقیدوں کے اندر ہی نہیں۔ جیسے وہ مشہور واقعہ نہیں ہے، وہ شیطان جو ہے وہ کسی طالب علم کو جو ہے وہ روکنے پر بڑا خوش ہوا اور اس نے وہ شیطونگڑے کو بڑی شاباش دی، تو اس نے بقیہ جو دوسرے تھے اس کے سارے چیلے چانٹے، انہوں نے کہا لو جی یہ کیا بات ہوئی، ہم نے اتنی محنت کی ہے، اس نے ایک طالب علم کو روک دیا اور اس کے اوپر اتنی شاباشی دی جا رہی ہے۔ تو اس نے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب وہ ایک عابد کے پاس گیا، اس عابد کے سامنے اس نے ایک سوال رکھا اللہ کی قدرت کے بارے میں، تو عابد نے کہا نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اگلے دن وہی سوال کسی عالم کے سامنے رکھا، تو اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات کر رہے ہو، اللہ کی قدرت تو بڑی عظیم ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب میں پرٹیکولرلی اس مسئلے کے اعتبار سے کلام نہیں کر رہا، کیونکہ اس مسئلے کے اوپر بھی کلام ہے، جس مسئلے پر یہ واقعہ ہے نا اس مسئلے پر بھی کلام ہے، لیکن میں اس کو ایک جنرلی تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ شیطان نے کہا دیکھا اب اس عابد کی ساری عبادتوں کا کیا فائدہ ہوا، برسوں سے عبادت کر رہا ہے اور خدا کے بارے میں ایک سوال کیا اور یہ کفر میں جا پڑا، جبکہ عالم نے عبادت اتنی نہیں کی، لیکن چونکہ اسے عقیدے کا علم تھا لہذا اس عقیدے کے علم نے اس کے ایمان کو بچا دیا۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خود اپنے عقائد کا تو پتا ہو، اپنے عقائد کا پتا ہوگا تو پتا چلے گا نا کہ فیور کس کی کرنی ہے، رد کس کا کرنا ہے۔ تو لہذا اب جو عقائد کی کتابیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ اچھا یہ ہوگی تین باتیں، ایک قرآن کا علم ہو گیا، ایک سیرت کا علم ہو گیا، اور ایک ہو گیا عقائد اسلامیہ کا علم۔ اب آ جائے چوتھی بات یہ ہے کہ تنہا اس فیلڈ کے اندر علم کافی نہیں ہوتا۔ اچھا، جب تک ایمان اپنی پوری بشاشت کے ساتھ اور اپنی پوری حلاوت کے ساتھ اور اپنی پوری مٹھاس کے ساتھ بندے کے اندر نہ اترا ہوا ہو، ورنہ جو مستشرکین ہوتے ہیں یعنی کہ غیر مسلم جو علوم اسلامیہ کے ماہر ہوتے ہیں، غیر مسلم علوم اسلامیہ کے ماہر، ان کو مستشرکین کہا جاتا۔ تو کیا یہ تفسیر نہیں پڑھتے؟ کیا یہ سیرت نہیں پڑھتے؟ کیا یہ اسلامی عقائد نہیں پڑھتے؟ پڑھے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر خود مسلمان کہلانے والوں کے اندر جو گمراہ ہوتے ہیں تو کیا انہوں نے تفسیر نہیں پڑھی ہوتی؟
کیا انہوں نے سیرت نہیں پڑھی ہوتی؟ کیا انہوں نے عقائد اسلامیہ نہیں پڑھے ہوتے؟ تو پرابلم کہاں پر آتا ہے؟ پرابلم وہاں آتا ہے کہ جہاں ایمان ایک بطور چھلکے کے تو ان کے اندر ہوتا ہے، لیکن اپنے جو حقیقی وجود کے اعتبار سے اور اپنی کامل حلاوت کے اعتبار سے اور اپنی تازگی اور اپنی جو ہے وہ ایک بشاشت کے اعتبار سے وہ اندر نہیں ہوتا۔ اور ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ دل میں پوری بشاشت کے ساتھ اترے اور پوری حلاوت کے ساتھ اترے تو پھر بندہ آگ میں کودنے کو پسند کر لیتا، ایمان چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ ورنہ اگر ایمان اپنی اس گہرائی کے ساتھ اس کے اندر نہیں ہے تو جو بقیہ علوم ہے نا اس کے اندر تو شیطان زیادہ ماہر ہے، وہ تو پھر کہیں بھی گھما دے گا نا کہ اچھا یہ نہیں اس میں یہ بات نہیں ہے، اس میں یہ بات نہیں، مطلب ہاں یہ تو ہے، ایسا تو ہے۔ تو شیطان تفسیر کے اندر ہی اس کو ایسا ایسا گھمائے گا کہ کشاف لکھنے والا زمخشری معتزلی گمراہ تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح سیرت کی کتابیں لکھنے والے کئی ایسے گزرے، میں نے ایسی کتابیں دیکھی ہیں جس میں سیرت لکھنے والا معجزات کا منکر ہے، اب لکھ سیرت رہا ہے معجزات کا منکر، تو اس کا تو مسلمان ہونا ہی جو ہے وہ گیا، تو کیا اس کی سیرت کی کتاب ہے؟ اسی طرح بقیہ چیزیں۔ تو ایمان جو ہے وہ اپنی حلاوت کے ساتھ اترے، اور جو ایمان کی حلاوت ہے نا یہ کیسے ملتی ہے؟ یہ صرف مطالعہ کرنے سے نہیں ملتی، اس کا تعلق کچھ اور چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا تعلق ہوتا ہے جب اللہ کی عظمت کو پڑھا جائے اللہ کی عظمت پیش نظر رکھتے ہوئے، جب اللہ کی شان کو پڑھا جائے اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے، تو پھر وہ جو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ساری اس اعتبار سے بندے کے اوپر اثر کرتی۔ اسی طرح جب سیرت پڑھی جائے تو اب سیرت پڑھی جائے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب گئے، اب اس میں نعتیں پڑھ رہے ہیں، نعتیں سن رہے ہیں، فضائل پڑھ رہے ہیں، سیرت پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے دل کی جو ہر آہٹ ہے اور اس کی ہر دھڑکن جو ہے وہ اس محبت کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی چل رہی ہے۔ اس انداز میں جس نے تھوڑا بھی پڑھا ہوتا ہے نا اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے بغیر جس نے زیادہ بھی پڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان تھوڑا ہوتا ہے۔ تو اب لہذا وہ کتابیں کہ جن کا تعلق اس کے ساتھ ہے، جیسے مثال کے طور اللہ کی عظمت کے حوالے سے ابھی الحمدللہ ہماری جو مکتبۃ المدینہ سے کتاب آئی ہے رب کی عظمت، اب رب کی عظمت کو اگر ایک مرتبہ اول تا آخر ذرا خلوت کے اندر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کے پڑھیں، اس کتاب کو پڑھ کے جب اٹھیں گے نا تو یوں کہنے کے پتا چلے گا کہ یار پہلے کی زندگی اور تھی، بعد کی زندگی اور ہے۔ یعنی اس کی جو تاثیر ہے، جو اللہ کی عظمت، 1400 آیتیں اللہ کی عظمت کے اوپر ہے، 1400 آیتیں اللہ کی عظمت کی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اب جب بندہ اس کو ذرا دل کی جسے کہتے ہیں نا اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ کی محبت میں ڈوب کے پڑھ رہا ہوتا ہے، اب وہ جو ایمان کی حلاوت اور جو ایمان کی قوت اور ایمان کی نورانیت اس بندے کے اندر آنی چاہیے، پھر وہ آتی ہے۔ اسی طرح اب دوسری طرف آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان پر جیسے شفا شریف ہے، یا جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی شان حبیب الرحمان ہے، اچھا اسی طرح اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی ہدایت بخشش پڑھ لیں آپ، تو جب یہ والی چوتھی چیز ہے نا یعنی کہ قرآن کا علم، سیرت کا علم، عقائد کا علم، اور اس کے ساتھ یہ جو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا دل میں اترنا ہے، جب یہ چیزیں پائی جائیں گی نا اب وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ بندہ اسلام کے مد مقابل کسی بھی دین اور کسی بھی اعتراض کا جواب دینے کے لیے اب وہ پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ مسلح ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پورا سیکوینس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خصوصاً طلباء کرام کے لیے ایک پورا رہنما اصول جو ہے وہ سامنے آ گیا، اور اس کو پیش نظر رکھ کے پھر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور جیسے بنیادی بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، تو سلیکٹیو لوگ ہی اس طرح کے کام کرتے ہیں اور انہی کو کرنا چاہیے۔ اور اب ایک دو چیزیں ہیں مفتی صاحب، جیسے میں بھی سوچ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ سلیم الطبع ہونا چاہیے، دل میں حلاوت ایمان بھی ہونی چاہیے، تو میں یہ غور کر رہا تھا کہ بندے کو خود کیسے اس کا اندازہ ہو کہ کیا میں اس لیول پر ہوں کہ میں اس کے قابل ہوں یا نہیں، تو اس کا ہم کیا کریں۔ اب بقیہ چیزیں تو ٹھیک ہے، آپ نے جیسے ترتیب ارشاد فرمائی، لیکن یہ غیر مرئی چیز ہے، کیفیت کا کسی حد تک اس میں عمل دخل ہے، اور وہ جو ہے کہ وہ پازیٹیو چیز کو وہ کم لیتا ہے، نیگیٹیو چیز کو جو ہے وہ زیادہ لیتا ہے۔ تو پھر یہ کہ آپ یہ فرمائیں گے کہ کسی ماہر کے ساتھ جب انٹرویو دے گا تو وہی بتا پائے گا، خود سے میں کیسے فیصلہ کروں؟ کیونکہ دیکھا یہ ہے مفتی صاحب
کہ جیسے کہ آپ کے شاید کہنے کی ایک وجہ یہی ہوگی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بضد ہوتے ہیں کہ نہیں ہم کو تو بس یہی کرنا ہے، اچھا ان کو 10 اور چیزیں بتائیں وہ پوری طرح سے نہیں ہوں گی لیکن وہ اسی طرف جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ اب جس کا جذبہ اتنا بڑھا ہوا ہے اس طور پر، تو وہ اپنے آپ کو کراس چیک کیسے کرے، خاص طور پر ان دو پہلوؤں پر؟ دیکھیے وہ جذبے والے کے لیے تو وہ ڈوبنے والا بندہ ہی کافی ہے، اس کو دریا کنارے لے جا کے ایک بندے کو تھوڑی سی چھلانگیں مروا کے اس کو بولے بھائی صاحب اس کو بچائیے آپ، اب یہ جتنا بھی بولے نا یار میں نہیں اس کو بچا سکتا، مجھے تیرنا نہیں آتا، بولے کہ تمہارا جذبہ بہت بلند ہے نا، مارو چھلانگ۔ تو جیسے وہاں پر اپنی جان بچانے کے لیے بندہ جذبات کو بعد میں دیکھتا ہے اور اپنی صلاحیت کو پہلے دیکھتا ہے، اسی طرح جان سے زیادہ ضروری ایمان ہے، تو ایمان کو بھی اسی انداز کے اندر دیکھنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے سلیم الطبع ہونا۔ دیکھیے سلیم الطبع ہونے کی ایک بہت بڑی پہچان یہی ہے جو ابھی آپ نے الفاظ بھی ذکر کیے کہ حق قبول کرنا اس کی فطرت میں ہے کہ وہ حق بات کو فوراً قبول کر لیتا ہے اور باطل کی طرف اس کو بڑی مشکل سے میلان ہوتا ہے۔ باطل سے طبعی طور پہ اسے نفرت ہے اور حق طبعی طور پہ اسے پسند ہے، پھر اس کا دل رجوع اللہ میں جو ہے وہ بڑا تیز ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرنے میں اس کا دل جلدی کرتا ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبادت کی طرف، تلاوت کی طرف، ذکر الہی کی طرف، نماز کی طرف، توبہ استغفار کی طرف اور دین کی طرف، آخرت کو یاد کرنے کی طرف، ان چیزوں کی طرف جو ہے نا اس کا دل جلدی مائل ہوتا ہے۔ اور اس کے مد مقابل قساوت قلبی آ جاتی ہے، دل سخت ہے، نصیحت قبول نہیں کرتا، عاجزی نہیں ہے، تکبر زیادہ ہے، حق قبول کرنے میں بہت شرم آتی ہے، حق قبول کرنا یا اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اچھا کسی کو ایک اور بہت بڑی پہچان سلیم الطبع کی وہ کیا ہوتی ہے کہ سلیم الطبع آدمی یہ نہیں کہتا کہ میں دنیا میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو کوئی بھی آ کے سمجھا دے وہ کہتے ہیں نہ چلو ہم نہیں مانیں گے، ہم سے بڑا آئے گا تو ہم اس کی مانیں گے اور ہم سے بڑا پیدا نہیں ہوا۔ تو جو بندہ خود کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے اور وہ کسی کو یہ یعنی ایج ہی نہیں دیتا کہ وہ اس کو بڑا مان کر اس کی بات کو تسلیم کرے، اپنی بات کی تعویلیں کرنا، اپنی بات کو گھماتے پھراتے رہنا اور کسی دوسرے کی بات تسلیم کرنے پر لوگوں کو پتا ہو کہ بھائی اس نے نہیں ماننی دوسروں کی نا، ٹھیک، تو یہ جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ سلیم الطبع نہیں۔ سلیم الطبع آدمی وہ ہوگا جو عاجزی اختیار کرے گا، جو تکبر سے بچے گا، جو خود کو چھوٹا سمجھے گا، دوسروں کو جو ہے وہ اپنے سے بڑا سمجھے گا۔ ایک حدیث مبارک مجھے یاد آئی، بڑی خوبصورت حدیث ہے ہماری تعلیم کے لیے وہ۔ جی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے اور دوسروں کی نگاہوں میں بڑا کر دے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ تو یہ ہماری تعلیم کے لیے کہ ہماری جو حالت و کیفیت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نظروں میں چھوٹے ہوں، لہذا ہمیں کوئی بھی سمجھائے تو ہم اس کی بات ماننے والے ہوں، ہماری غلطی پر کوئی متنبہ کرے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرنے والے ہوں۔ ہاں دوسروں کی نظر میں بڑے ہوں تو وہ اللہ ہمارا کردار ایسا کر دے، ہمارے عمل ایسے کر دے کہ لوگ جو ہے وہ ہمیں نیکی کے اندر بڑا مانے، تو یہ اس مفہوم کے اندر آ جاتا ہے۔ تو لہذا سلیم الطبع اور غیر سلیم الطبع اس کے درمیان بنیادی فرق رجوع الی الحق اور اعراض عن الحق، حق کی طرف رجوع کرتا ہے یا حق سے منہ پھیرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے یا تکبر کا رویہ اختیار کرتا ہے، خود کو چھوٹا دوسروں کو بڑا سمجھ کے ان کی بات مانتا ہے یا دوسروں کی بات سننا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے کہ یار میں ان کی کیسے سنوں، یہ تو اٹ از ناٹ فیئر۔ تو اس طرح کے رویے کو، تو یہ چند ایک نشانیاں میں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ اچھا یہاں پہ میں جو کامن ناظرین ہیں ان کو ایک ریکویسٹ کر کے پھر اگلے کویسچن کی طرف بڑھوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ طلباء علم دین جو آلریڈی اس فیلڈ کے اندر ہیں ان کے لیے رد الحاد اور عقائد پر بحث کرنا، مکالمہ کرنا، مناظرہ کرنا یا کلام کرنا، کچھ بھی کہیے، اس کے لیے ایک گویا کے سلیبس یہاں پر بیان ہوا۔ تو ایک کامن پرسن جو ہے، ایک عام جو مسلمان ہے، تو اس کے لیے اس راہ پہ چلنا کتنا خطرناک ہوگا۔ تو ایک کامن کلچر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ عقائد پر کلام کرتا ہوا نظر آتا ہے اور بعضوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، چاہے ان کی نیت ہو سکتا ہے اچھی ہو، لیکن جب جو دینی طلباء ہیں ان میں
کیٹیگرائز کرنا ضروری ہے تو ایک عام شخص کے لیے یہ بات کتنی خطرناک ہوگی. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے وہ یہ کہے کہ اچھا پھر کیا کریں، پھر ہمارے سامنے تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یا فلاں مجھے ٹکرا جاتا ہے، یا میں اس کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں تو وہاں پر تو گفتگو ہوتی ہے، تو اس کا ایک بڑا ہی سادہ سا حل ہے کہ یہ آپ کا فیلڈ نہیں، آپ کا کام نہیں، آپ ان کو علماء کی طرف بھیج دیجیے. بس آپ کا اور میرا اتنا کام ہے. یا واقعی ماہر بن جائے، یا واقعی ماہر بن جائے. پھر پورے جذبے کے ساتھ اب اس پروسیجر سے گزرے. صحیح. یعنی کہ یوں بغیر محنت کے جو ہے نا اس میں کودنا یہ نقصان دہ. اب محنت کریں، قرآن پڑھیں آپ، بالکل، پھر سیرت پڑھیں، پھر آپ عقائد کی کتابیں پڑھیں، پھر اس کے ساتھ جو دین کی گہرائی اپنے اندر اتارنی ہے، اللہ رسول کی محبت اتارنی ہے وہ اتارے، پھر کسی ماہر کی صحبت میں رہیں، تو پھر اس کے بعد کریں. آپ بولے نہیں جی مجھے لوگوں کی صحت کے بارے میں بڑی فکر ہے، لہذا مجھے آتا جاتا ہے کچھ نہیں، میں انجیکشن لگاتا رہوں گا. تو بھائی تمہاری اس جو ہے نا وہ جذبے کو تھوڑی دیکھا جائے گا. تو میڈیکل تو پوری پڑھنی پڑے گی نا، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو پروسیجر اگر آپ پورا کر لیتے ہیں تو پھر مرحبا، بہت اچھی بات ہے، ورنہ جو اپنے آپ کو خطرے میں ہرگز نہیں ڈالنا چاہیے. رب کی عظمت کتاب کا ذکر ہوا، بڑی ہی شاندار کتاب ہے. میں چاہوں گا کہ ہر ناظر یہ نیت کرے کہ میں انشاءاللہ اس کو حاصل کروں گا. مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب کر سکتے ہیں، اسی طرح ویب سائٹ پر بھی یہ موجود ہے. اور آج کے اس سلسلے کی برکت سے بالخصوص میرے جتنے طلباء کرام ہیں، آپ تو اس کو ضرور پڑھیں، ضرور حاصل کریں. اور بالعموم ہر مسلمان کے لیے بہت ہی مفید ہے. یہ کوئی خاص اس ٹاپک کے لیے ہی ہو ضروری نہیں، اگرچہ رد الحاد کے لیے فوکس کر کے اس کو ترتیب دیا گیا ہے، لیکن رب کی عظمت تو ایک مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، مزید کی حاجت ہے، مزید ہونی چاہیے. اور جتنا زیادہ ہوگا انشاءاللہ اتنا ہم اللہ پاک کی عظمت کو پہچاننے میں اور اس کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. اب مفتی صاحب ایک اور سوال جو ہے وہ میں شامل کرنا چاہوں گا. ویسے کوشچن تو درجہ سابعہ کے ایک طالب علم کی نسبت سے میرے پاس موجود ہے، لیکن کئی طلباء کرام ہیں جن کی اس اسٹوڈنٹ نے گویا کہ نمائندگی کی ہے. سابعہ چونکہ 1-2 سال کے بعد پھر درس نظامی سے وہ فراغت ہو جاتی ہے تو زیادہ یہ خیال آتا ہے، لیکن شروع کے درجات کے اندر بھی ہوتا ہے کہ مجھے فیوچر میں کیا کرنا ہے، میں کیا کروں، میں اپنا فیوچر جو ہے وہ کس طرح سے ترتیب دوں، درس نظامی مکمل ہونے کے بعد میں کیا کروں. اچھا، اسی طرح سوال میں یہ بھی شامل ہے کہ میں کیا اپنے جو روٹین کی جو میری کتابیں وہ تو میں پڑھ ہی رہا ہوں درجے کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور سکلز کو بھی میں شامل کروں یا نہ کروں. تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ خود آپ اس پروسیجر سے گزر کر یہاں تک پہنچے، زمانے طالب علمی آپ نے دیکھا، اور آپ بہت سوں کے استاد بھی ہیں تو آپ کے ساتھ انٹریکشن بھی رہتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال کہہ لیے. اچھا، بعض اوقات یہ سوال ہے اور بعض اوقات یہ خدشہ ہے اور بعض اوقات یہ بے یقینی کی کیفیت بھی ہے. تینوں طرح کی کیفیات جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اندر ہوتی ہیں. تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، ایک ہے اس کا کلی جواب، یعنی کہ وہ چیز کہ اگر اس ایک شے کو پوری طرح اختیار کر لیا جائے تو یہ سارے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ وہ روایت ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. کیا بات ہے! جو بندہ اللہ کے دین کے کاموں میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کا کفیل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. بے شک. لہٰذا اگر اس بات کو دل و دماغ میں بٹھا لیا جائے نا، اور بندہ گویا ایک خلوت میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے ایک عرض معروض کرے کہ یا اللہ، میں تیرے ان فرامین پر اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین پر یقین رکھتے ہوئے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں تیرے دین کی جان توڑ محنت کر کے خدمت کروں گا. واہ، تو میری تمام ضرورتوں کا کفیل ہو جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر اس ایک امر کو پکڑ لیا جائے نا تو اس سے سارے کے سارے مسئلے حل ہو جاتے. پھر بندے کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اسے اللہ تعالیٰ کہاں سے نواز رہا ہے. یرزقہ من حیث لا یحتسب، پھر اس کا نظارہ بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. یہ پوری آیت مبارکہ جو ہے یہ خدمت دین کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر ایک مرتبہ اس پہ عمل درآمد کر دے. اگر اس کا نتیجہ نہ نکلے تو بتائیے. کیا بات. ٹھیک ہے،
سب سے مضبوط طریقہ جو ہے وہ یہ ہے۔ اب پھر اگر یہ والی چیز سٹرونگ ہے یا یہ اتنی سٹرونگ نہیں بھی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا عالم الاسباب بنائی۔ یہاں اسباب کے تحت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، بندے کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا درجہ سابعہ کے طالب علم کا سوال ہے، اچھا اس سے زیادہ دورہ حدیث کے طالب علم کا ہو سکتا ہے، اس سے آگے تخصص والے کا ہو سکتا ہے کہ اس کا تو کوئی بھی آپشن آگے نہیں ہے۔ ٹھیک، تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو علم پڑھ رہے ہیں، جو درس نظامی ہے، جو دورہ حدیث ہے، جو تخصص ہے، اسے پڑھنے میں اس کا پورا حق ادا کریں۔ جب آپ اس کا پورا حق ادا کریں گے تو آپ کے لیے آگے مواقع خود پیدا ہو جائیں گے۔ ہم یہاں کمزور ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار آگے ہمیں موقع کیوں نہیں ملا۔ کامل باصلاحیت آدمی آپ ایک تلاش کر کے دے دیں، اسے موقع نہیں ملا تو اسے موقع مل جاتا ہے۔ ہاں، اب یہیں پر اگر فالٹ ہے، یہی کوئی شارٹ کمنگ ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے، تو اس کی وجہ سے آگے پرابلم ہو جائے گی۔ تو لہذا اب وہ اولا کا طالب علم ہے یا سابعہ کا یا دورے کا، پہلے نمبر پر تو جو اپنی بیسک دینی تعلیم ہے اسے بہترین طریقے سے مکمل کرے، اور اسے مکمل ہونے سے پہلے، یعنی اس کے جو سال ہیں وہ مکمل ہونے سے پہلے، اس میں جہاں کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے اسے حل کر دے، اسے ختم کر دے۔ کئی طلبہ ہیں سابعہ تک پہنچ گئے، ابھی صرف و نحو کے اندر کمزوری ہے، تو بھائی طے کر لیں کہ دورہ حدیث ختم ہونے سے پہلے یہ صرف و نحو کی کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، ورنہ آگے جا کے یہی رلائے گی جیسا کہ روتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہذا یہ ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دیا، فہم دیا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کے بارے میں غور کرے۔ میرے اندر کون سی صلاحیتیں ہیں؟ کسی میں تدریس کی ہوتی ہے، کسی میں تقریر کی ہوتی ہے، کسی کے اندر جو ہے تصنیف کی ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی اس سے ہٹ کر جدا گانا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب اپنی صلاحیتوں کو بندہ دیکھتا ہے، ایک بندے کو اگر اچھے طریقے سے بولنا نہیں آتا، اگرچہ محنت کر کے وہ بہترین مقرر بن سکتا ہے، لیکن چونکہ محنت کرنے کی اتنی عادت نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو یہ بولیں گے کہ بھائی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اچھا بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اچھا لکھنے کی طرف آ جائیں، اچھا لکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اچھی تدریس کی طرف آ جائیں، اچھی تدریس کی صلاحیت نہیں ہے تو دنیا کے اندر بے شمار کام ہے، دنیا 3 کاموں کے اوپر تو نہیں پل رہی، لاکھوں کام ہے دنیا کے اندر، آپ کچھ اور کر لیں۔ تو اب ہے اپنی صلاحیت کی پہچان۔ اپنی صلاحیت کی پہچان کے لیے اپنا جو غور و فکر ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور اپنے علاوہ اپنے اساتذہ، اپنے اہل خانہ، گھر والے، والدین، بھائی، اور یا اپنے دوست کلاس کے، ان سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ مشورہ یہ ہے کہ جسٹ اپنی ایک اسیسمنٹ کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی دوسرے نے مشورہ دے دیا تو آپ پابندی ہو گئے، ایسا بھی استاد بھی مشورہ دے بندہ پابند نہیں ہو جاتا، لیکن اپنے آپ کو سمجھنے کے اندر اس کو مدد مل جاتی ہے کہ استاد اپنے تجربے کی وجہ سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ تو لہذا اپنی صلاحیت پر خود غور کرے، دوسروں سے مشاورت کرے، یہ ہوگی دوسری اور تیسری بات۔ اب آ جائے چوتھی بات۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم جب درس نظامی پڑھتے ہیں، یہ درس نظامی اور رزق جو ہے نا، یہ دونوں آپس میں یوں نہیں جڑے ہوئے، ہاں یہ وہاں تک پہنچانے والے ہیں، درمیان میں کچھ اور کڑیاں ہیں جنہیں سکلز کہا جاتا ہے، مہارتیں کہا جاتا ہے۔ وہ ہارڈ سکلز بھی ہو سکتی ہیں، وہ سافٹ سکلز بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک بندہ اگر علم پڑھ کے اچھی تدریس کرنا چاہتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کتابیں پڑھی اور یک قدم وہ اچھا مدرس بھی بن جائے۔ بطور طالب علم کے کتابیں پڑھنا اور ہوتا ہے، بطور معلم اور استاد کے کتابیں پڑھانا اور ہوتا ہے۔ پڑھتے ہوئے آدمی کو اپنے پورے درجے کے طلبہ کی نفسیات جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن مدرس کے لیے طلبہ کی نفسیات جاننا ضروری ہے۔ اچھا، اپنے پڑھتے ہوئے ہر لفظ کو پورا سمجھ لینا ضروری نہیں ہے، لیکن پڑھاتے ہوئے ہر لفظ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اپنے پڑھتے ہوئے کتاب کی شروحات کا مطالعہ ضروری نہیں ہوتا، پڑھاتے ہوئے شروحات کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے۔ اپنے پڑھتے ہوئے اسے کوئی لیسن پلاننگ نہیں کرنی ہوتی، لیکن پڑھاتے ہوئے اسے لیسن پلاننگ کرنی ہوتی۔ اپنے پڑھتے ہوئے اسے صرف امتحان دینا اور فارغ، پڑھاتے ہوئے اسے بہت ساری جگہوں پہ جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلم اور تعلیم، سیکھنے اور سکھانے کے درمیان ایک اور برج ہے، وہ ہے تدریس کی مہارتیں۔ اب تدریس کی مہارتیں یہ ہارڈ سکلز کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں کہ اس علم کے اعتبار سے، یہ سافٹ سکلز کے بھی اعتبار سے ہوتی ہیں کہ طلبہ کو کتنا اٹیچ کر سکتا ہے، کتنا متوجہ کر سکتا ہے، کتنا ان کو جو ہے ایفیکٹولی ان کو جو ہے وہ پڑھا سکتا ہے۔ اب یہ والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب
درس نظامی کی تکمیل کے بعد جس بھی شعبے میں جانا ہے درمیان کا برج جو ہے نا وہ پار کرنا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے درس نظامی پڑھا، اب درمیان کے اندر بغیر کسی خلا کے ہم پرواز کر جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا. افتاء میں جانا ہے تو اب ایک اور برج آ جائے گا، آپ نے تصنیف میں جانا ہے تو ایک اور برج آپ کو لکھنا آنا چاہیے. اب جب بندہ درس نظامی پڑھتا ہے تو اس کو تصنیف تھوڑی آ جاتی ہے، تصنیف کے اپنے تقاضے، تصنیف کے آ کے 20 شعبے، ہر شعبے کے اندر لکھنے کے مختلف انداز، آسان ہے، مشکل ہے، تحقیقی ہے، فلاں ہے، فلاں 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 کیا، تو اب وہ والی مہارتیں حاصل کرے. تو لہذا جب طالب علم ان چیزوں کو پورا کرتا ہے، پہلے درس نظامی اچھا کیا ہو، پھر اپنی صلاحیتوں کو پہچانتا ہو، پھر دوسروں سے مشاورت کی ہوئی ہو، پھر جس شعبے میں جانا ہے اس کی پوری مہارتیں وہ اچھے طریقے سے جانتا ہو، تو اب اس کے لیے بڑا آسان. ایک بندہ بولتا ہے میں نے درس نظامی کیا، اب عالمی مبلغ بنوں گا. اچھا عالمی مبلغ بنیں گے، آپ کو انگلش آتی ہے؟ نہیں جی، انگلش نہیں آتی. تو بھائی اگر تو پھر عالم آپ اگر پاکستان کو بولتے پھر تو آپ عالمی مبلغ ہو، اور اگر آپ نے پوری دنیا کو تبلیغ کرنی ہے تو پھر آپ کو دوسری زبانیں جاننا ضروری. تو اب اس کا مطلب کیا، اب ایک اور زبان جانے، اب ایک اور زبان سیکھے. تو جس فیلڈ میں جانا ہے اس فیلڈ کے لیے جو بنیادی صلاحیتیں چاہیے اس کو سیکھے. جب یہ پروسیجر پورا ہو جائے گا اس کے بعد پھر مستقبل کی فکر نہیں ہوگی. ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز پر. میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے طلباء کے سوالات کے جوابات جو میں نے تو نہیں پوچھے لیکن جواب کے ضمن میں وہ آپ کے ذہنوں تک ضرور پہنچے ہوں گے. کوشش کیجئے، ہمت کیجئے، اور ان رہنما اصولوں کے مطابق ابھی سے، ابھی تو آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، آپ راہ علم کے مسافر ہیں، ابھی سفر کے دوران آپ نے بہت کچھ منزلیں طے کرنی ہیں، تو اس کو آپ کوشش سے کرتے رہیے. اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے. کوشچن تو میرے پاس 5 تھے لیکن 2 پر ہی پروگرام کا ٹائم اختتام کو پہنچا، لیکن انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا یہ سفر جاری رہے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے سوالات ہوں گے اور اس کے جوابات مفتی صاحب سے لیں گے. اب اجازت چاہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. راہ علم ہے، راہ علم ہے، راہ علم ہے، یہ راہ علم ہے، یہ راہ علم ہے.